بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اور مجاز کا بیان۔ البلاغۃ الواضحہ کا آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں یہ ہے مجاز لغوی۔ تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے، یا جو لفظ کلام میں استعمال ہو رہا ہے کیا وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ مجاز کا مفہوم سمجھ لیں۔ تو حضرت مصنف نے کہا المجاز اللغوی هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له، کہ مجاز لغوی یعنی مجاز کیا ہے؟ مجاز ایسا لفظ ہے المستعمل فی غیر ما وضع له، جو غیر ما وضع له میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا جو اسے اصل وضع میں اسے دے دیا گیا تھا، بلکہ اس وضع والے معنی کو چھوڑ کر کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے غیر ما وضع له میں۔ لعلاقۃ، کس وجہ سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ کسی تعلق اور کسی علاقہ کی وجہ سے۔ ما قرینۃ، اور ساتھ ہی کوئی ایسا قرینہ بھی پایا جا رہا ہوتا ہے مانعۃ من ارادۃ المعنی الحقیقی، جو حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہوتا ہے۔ والعلاقۃ بین المعنی الحقیقی والمعنی المجازی، تو وہ علاقہ جو معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان پایا جا رہا ہوتا ہے، وہ علاقہ، وہ تعلق، وہ قد تکون المشابہۃ، وہ علاقہ کبھی تو مشابہت کا ہوتا ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ میں مشابہت پائی جا رہی ہوتی ہے، تو مشبہ بہ کو مشبہ کے لیے وہ مشبہ بہ والے الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں۔ وقد تکون غیرہ، اور کبھی وہ تعلق، کبھی وہ علاقہ غیر مشابہت کا ہوتا ہے، یعنی مشابہت کی وجہ سے اس کا استعمال اس معنی میں نہیں ہو رہا ہوتا، کسی اور وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ والقرینہ، تو اور جو قرینہ ہے قد تکون لفظیتاً، کبھی تو وہ لفظی ہوتا ہے، یعنی الفاظ ایسے موجود ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس معنی میں، یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ وقد تکون حالیتاً، کبھی قرینہ حالیہ ہوتا ہے، یعنی ہمیں اس جملے کا سیاق کلام بتا دیتا ہے، حالت بتا دیتی ہے کہ یہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو آئیے مثالوں کو دیکھتے ہیں تو مزید سمجھ آ جائے گی۔ ابن عبید نے کہا قامت تظللنی من الشمس، قام افعال شروع میں سے، قامت تظللنی، وہ مجھ پہ سایہ کرنے لگا یا کرنے لگی، من الشمس، سورج کے سامنے، نفس، ایسی جان، ایسا شخص، احب الی من نفسی، جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو سورج کے سامنے مجھ پہ سایہ فگن ہو گیا وہ شخص جو مجھے اپنی جان سے بھی عزیز تر تھا۔ قامت تظللنی، اور اس نے سایہ کرنا شروع کیا، ومن عجب، اور عجیب بات تھی کہ شمسن، سورج تھا، تظللنی، جو مجھ پہ سایہ کر رہا تھا، من الشمس، سورج کے سامنے، یعنی سورج کی اس دھوپ میں مجھ پہ جو سایہ کر رہا تھا وہ بھی ایک سورج تھا۔ تو اب شمسن تظللنی من الشمس، اس دو اشعار میں سے جو دوسرے شعر کا دوسرا مصرع ہے یہ ہمارا محل استشہاد ہے، یعنی شمسن تظللنی من الشمس کے اس چھوٹے سے مصرع میں حقیقت بھی موجود ہے، مجاز بھی موجود ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج مجھ پہ سایہ کر رہا تھا، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ سورج کا کام سایہ کرنا نہیں ہوتا، سورج تو دھوپ برساتا ہے، سایہ کرنے والی کوئی اور چیز ہے جسے شاعر نے سورج کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے جو سایہ کر رہا تھا وہ سورج نہیں تھا، وہ اس کا اپنا ممدوح تھا، وہ سایہ کر رہا تھا من الشمس سے، سورج کے سامنے۔ تو اب یہ تو دوسرا جو شمس ہے یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور پہلا شمسن جو ہے یہ مجازی معنی میں ہے۔ اب یہ مجازی معنی میں کیوں استعمال ہوا؟ تو اب شاعر نے اپنے ممدوح کو، اپنے محبوب کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی، تو اس میں
علاقہ کیا ہے؟ وہ علاقہ مشابہت کا ہے، کیونکہ وہ شاعر و متکلم اپنے محبوب کو سورج کی طرح ہی چمکنے والا شمار کرتا ہے، سورج کی طرح ہی خوبصورت شمار کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے ممدوح کو سورج کہہ دیا۔ تو گویا اس حقیقی لفظ کو، حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی لفظ استعمال کرنے میں جو تعلق ہے، جو علاقہ ہے، وہ مشابہت کا ہے، یعنی شاعر اپنے محبوب کو سورج کی مثل خوبصورت کہنا چاہتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ مجاز کہاں ہے؟ مجاز شمسن میں ہے، اس مصرع کے پہلے شمسن میں مجاز ہے، یہ لفظ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو مجازی معنی میں استعمال ہوتے وقت ہمارے پاس ایک قرینہ ہوتا ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لفظ مجاز ہے۔ قرینہ کیا ہوتا ہے؟ مانعۃ من ارادۃ المعنی الحقیقی، کہ وہ حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہوتا ہے کہ بھئی خبردار، یہ یہاں شمسن کا لفظ حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ تو وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ تو ظللنی کے جو فعل پڑا ہے، یہ قرینہ لفظیہ ہے، یعنی شمسن تو ظللنی، سورج مجھ پہ سایہ کر رہا تھا، تو مجھ پہ سایہ کرنے کے جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ شمسن حقیقی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ سورج کا کام سایہ کرنا نہیں ہوتا، سورج کا کام تو دھوپ برسانا ہوتا ہے، گرمی دینا ہوتا ہے۔ تو ظللنی کے الفاظ قرینہ لفظیہ ہیں جو پہلے شمسن کو اپنا حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہے ہیں۔ تو گویا اس مجاز میں پہلی بات تو یہ ضروری ہوتی ہے کہ ہم پہچان کریں کہ کہاں مجازی لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے اس معنی میں، اس کا علاقہ کیا ہے، تعلق کون سا ہے جس کی بنا پر متکلم یہ مجاز استعمال کر رہا ہے۔ تو وہ علاقہ مشابہت کا ہوگا یا غیر مشابہت کا۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مجاز کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو حقیقی معنی سے اس مجازی لفظ کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ جو روک رہی ہوتی ہے چیز، وہ قرینہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس شمسن میں تو ظللنی کے الفاظ نے ہمیں بتایا کہ یہ شمسن اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اس مثال کا، اس مشق کا چوتھا جو مصرع، چوتھی مثال ہے، اس میں قرینہ ایک آ رہا ہے، اذا العین راحت، جب آنکھ بہہ پڑے، راحت، وحی عین، وحیا یہ وحیہ ہے اور یہ وزن شعری کی وجہ سے وحیا ہو گیا، آنکھ بہنے لگی، وحی عین، دراں حالے کہ وہ آنکھ عین تھی، پہلے بھی عین ہے، اذا العین آنکھ بہہ پڑی، وحی عین، دراں حالے کہ وہ جاسوس ہے، الجبا غم دروں پر، اندر کے درد پہ، دکھ پہ یہ آنکھ جاسوس ہے، جو ہی اندر دکھ آتا ہے تو یہ آنکھیں جو ہیں ان سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ تو کہا آنکھ بہہ پڑی جو کہ غم دروں پر جاسوس تھی، فلیس بسرن، تو راز نہ رہا، وہ ما جو تو سرو الادالو، پسلیاں جس کو چھپائے ہوئے تھیں، تو وہ راز نہ رہا۔ جب آنکھ بہہ پڑی جو کہ غم دروں پر جاسوس تھی، تو وہ راز نہ رہا جسے پسلیوں نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ تو اب دوسری جگہ جو ہے، پہلا عین حقیقت میں وہ ہے یا عین جو کہ جاسوس تھی، تو یہاں عین کا لفظ کلام عرب میں جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عین کا حقیقی معنی تو جاسوس نہیں ہے، عین کا حقیقی معنی آنکھ ہے، لیکن یہی لفظ کبھی کبھی جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بھائی اس عین کو جاسوس کے معنی میں استعمال کرنے کے لیے علاقہ کون سا ہے، وجہ کون سی ہے، وہ تعلق کون سا ہے آنکھ اور جاسوس میں کہ جاسوس کے لیے بھی یہی عین استعمال ہونے لگا؟ تو بھائی اس میں جو علاقہ ہے نا، وہ غیر مشابہت کے مشابہ نہیں ہے۔ کوئی جاسوس آنکھ کی طرح اس میں کوئی چمک دمک تو نہیں ہوتی، لیکن جاسوس بھی اپنے آنکھ کے ساتھ سارا کام لیتا ہے، جاسوسی کرتا ہے۔ تو گویا آنکھ اس جاسوس کا ایک عظیم جز ہے جو سارا کام دے رہی ہوتی ہے، کر رہی ہوتی ہے۔ تو گویا یہ آنکھ اس جاسوس کا جز ہے اس کا، اور ایسا جز ہے جس کے ساتھ سارا وہ جاسوسی کر رہا ہے۔ تو اس جز کی وجہ سے پورے کل کو اسی سے مراد لے لیا گیا۔ تو گویا
اس عین کو جاسوس کے معنی میں استعمال کرنے کے لیے علاقہ ہمارے پاس غیر مشابہت کے مشابہ نہیں ہے، وہ آنکھ کے ساتھ جاسوس کی مشابہت نہیں ہے، آنکھ کے ساتھ جاسوس کا تعلق ایک غیر مشابہ چیز کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کل جز کا تعلق ہے، کیونکہ غیر مشابہت کے علاقے بھی کئی سارے ہیں جن میں کل جز کا علاقہ کلیت کو ہوتا ہے، جزیت کو ہوتا ہے، جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، تو کبھی جو ہے ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، محل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے، حال بول کر محل مراد لیا جاتا ہے، تو یہ علاقے غیر مشابہت کے ہیں۔ تو یہاں علاقہ غیر مشابہت کی وجہ سے دوسرے عین ان کو مجازی معنی میں استعمال کر دیا گیا، اور پھر اس کو حقیقی معنی سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ تو وہ قرینہ حالیہ ہے، بلکہ قرینہ لفظی علی الجواب پڑھے غم دروں پر، کیونکہ غم دروں پر آنکھ کا کام دیکھنا نہیں ہے، غم دروں پر کوئی چیز جاسوس ہے تو گویا آنکھ کا کام غم دروں پر، آنکھ غم دروں پر نہیں تھی، آنکھ غم دروں پر جاسوس تھی، تو یہ قرینہ لفظی ہے، علاقہ غیر مشابہت کا یہاں۔ تو اسی طرح دوسری مثال کو دیکھیں، فلم اور درغامین اصدق منکما، بہتری نے فتح بن خاقان کے بارے میں کہا، فتح بن خاقان اور شعر کے مقابلہ کو بیان کرتے ہوئے بہتری نے کہا، فلم اور درغامین، میں نے دو شعر نہیں دیکھے، درغامین، اصدق منکما، جو تم سے زیادہ کوئی بہادر ہو۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے میں نے یہ دو شعر دیکھے اے فتح بن خاقان، تمہیں بھی دیکھا، شعر کو بھی دیکھا، تو اصدق منکما، تم سے کوئی بڑھ کے بہادر میں نے نہیں دیکھا، اصدق بمعنی اشجع ہے، بہادر شعر تم سے بڑھ کر نہیں دیکھا، عراقاً عذر مارکا رائی کے، فلما درغامین اصدق منکما، میں نے تم دو شعروں سے بڑھ کر کوئی اور شعر نہیں دیکھا، بہادر شعر، اصدق کا جو تم سے بہادر ہو، عراقاً مارکارائی میں، اذا الحجابۃ، جب الحجابہ بزدل شخص، النکس کمزور شخص، کذبا پسپا ہو جاتا ہے، کذبا یا کہ الف وزن شعری کے لیے، کہ جب وہ بزدل اور کمزور لوگ پسپا ہو جاتے ہیں تو تم وہ دو شعر ہو جو کبھی پسپا نہیں ہوتے۔ کہتا ہے حزبر مشا یبغی حزبرن، حزبر بھی شعر کو کہتے ہیں، شعر تھا مشا جو چل رہا تھا، یبغی چاہتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، حزبرن ایک اور شعر کو، تو وہ شعر تو نہیں چل رہا تھا، اس کا ممدوح فتح بن خاقان چل رہا تھا، تو اس نے کہا یہ شعر ہے جو شعر کو ڈھونڈتے ہوئے چل رہا ہے۔ اغلب من القوم، اور قوم کا جو اغلب شعر یا بہادر ہے، یغشا وہ چھا جاتا ہے، باصل الوجہ ایک طاقتور اغلبہ اور غالب شعر پر چھا جاتا ہے، قوم کا بہادر شعر دوسرے بہادر شعر پہ چھا جاتا ہے۔ تو یہاں حزبر مشا یبغی حزبرن میں پہلا حزبر شاعر نے مجاز کے لیے استعمال کیا کہ وہ شعر تھا فتح بن خاقان جو شعر کو تلاش کر رہا تھا، تو یہاں حزبر کا لفظ مجاز کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ علاقہ کیا ہے؟ علاقہ مشابہت کا، واضح ہے، ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو وہ ممدوح کو کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح شعر بہادر ہوتا ہے تو میرا ممدوح بھی بہادر ہے، لہٰذا بہادری کی مشابہت کی وجہ سے، علاقہ مشابہت کی بنا پر شاعر نے فتح بن خاقان کو حزبر کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ مجاز کا لفظ اس اپنے ممدوح کے لیے استعمال کیا۔ تو یہاں قرینہ کیا ہے جو ہمیں روکے؟ تو وہ قرینہ حالیہ ہے، لفظیہ قرینہ کوئی نہیں ہے، مشاع ہے تو مشاع شعر بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتا ہے، یہ قرینہ نہیں ہو سکتا، تو اب ہمیں صورتحال بتا رہی ہے، تو یہ قرینہ حالیہ کی مثال ہے، تو یہاں قرینہ حالیہ ہے۔ اس چوتھے شعر میں علاقہ غیر مشابہت کا تھا، اب جو ہم نے یہ مثالیں پڑھی ان میں علاقہ تو مشابہت کا تھا، ایک میں قرینہ لفظیہ اور ایک میں قرینہ حالیہ آ گئی، تو گویا اب قرینہ لفظیہ اور حالیہ دونوں کی مثالیں آ گئی، علاقے بھی مشابہت اور غیر مشابہت دونوں کی مثالیں آ گئی۔ اغلب من القوم، یہاں بھی بطور مجاز اغلب استعمال کیا اپنے ممدوح کے لیے، لیکن من القوم کا لفظ یہاں قرینہ ہے جو روک رہا ہے کہ یہاں اغلب اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے،
قوم کا کوئی شعر نہیں ہوتا، قوم کا ایک فرد ہے جو شعر کی مثال ہے۔ تو اغلب بھی بطور مجاز ہے، فتح بن خاقان کے لیے استعمال ہوا۔ من القوم کا لفظ جہاں قرینہ لفظیہ ہے جو اغلب کو اپنے حقیقی معنی سے روک رہا ہے۔ علاقہ جہاں بھی مشابہت ہے، گویا ہم نے مجاز کے لیے دو چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں کہ علاقہ کون سا ہے اور قرینہ کہاں پر ہے۔ لعینی کل یوم من کا حظن، اگلی مثال ہے لعینی میری آنکھ کے لیے کل یوم ہر روز من کا تجھ سے حظن حصہ ہوتا ہے۔ تحیرو یعنی تتحیرو، یہ ایک تا تفعول کی بطور تخفیف گر گئی ہے۔ تحیر من ہو ایسا حصہ کہ جس حصے میں آنکھ حیران ہو جاتی ہے، من ہو اس حصے سے، فی امر نجابی ایک عجیب معاملے میں، وہ حصہ پا کر آنکھ بھرتا حیرت میں پڑ جاتی۔ کون سی حیرت والی بات ہے؟ تو کہا حمالۃ ذل حسام علی حسام، حمالۃ ذل حسام، یہ زا اصل میں حاضہ ہے، ہاں تنبیہ کو گرا دے تخفیف کے لیے کہ حمالۃ حاضل حسام علی حسام، کہ وہ دیکھتی یہ آنکھ کہ اس تلوار کا جو حمالہ پٹا ہے وہ اسی تلوار کے اوپر ہے۔ تو تلوار کا پٹا اس تلوار پر تو نہیں تھا، وہ اس کے ممدوح سیف الدولہ پر پٹا تھا۔ تو یہاں ایک حسام دوسرا حسام جو ہے نا وہ مجاز کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ سیف الدولہ تلوار کو زیب تن کیے ہوئے تھا، اس کے پاس تلوار تھی جس کا پٹا لٹکا ہوا تھا، تو اس نے کہا آنکھ حیران ہے کہ یہ ایک تلوار کا پٹا تلوار کے اوپر کیسے آ رہا ہے، تو دوسری تلوار نہیں تھی، وہ اس کا ممدوح تھا۔ تو یہاں دوسرا حسام مجاز میں استعمال ہوا، اور قرینہ حالیہ حالت بتا رہی ہے، صورتحال بتا رہی ہے کہ یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ علاقہ مشابہت کا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے جس طرح تلوار کاٹتی ہے میرا ممدوح بھی اسی طرح اپنے اقوال کے ساتھ نافذ کرتا ہے، تو کئی جانیں بھی کٹ جا سکتی ہیں۔ موقع ذا صحاب علی صحابی، یہاں ذا صحابی حاضر صحاب ہے، اور عجیب بات یہ ہے کیونکہ بارش برس رہی تھی تو متنبی نے سیف الدولہ کے بارے میں یہ اشار کہے، تو کہتا ہے اور یہ حیران کن بات یہ بھی تھی کہ موقع حاضر صحاب علی صحابن، کہ اس بادل کا جو واقع ہونا ہے وہ اس بادل کے اوپر ہے، وہ بادل کے اوپر تو نہیں برس رہا تھا، دوسرا بادل اس کا ممدوح سیف الدولہ ہے، اور اس کے لیے صحاب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ متنبی کی نظر میں بادل مشابہ ہے سیف الدولہ کی، جس طرح سیف الدولہ اپنے عطیات اس پہ برساتا ہے تو بارش بھی اسی طرح برس رہی تھی، تو علاقہ مشابہت کی وجہ سے صحاب کو بطور مجاز استعمال کیا، اور قرینہ یہاں بھی حالیہ ہے۔ نموذج ہے فَإِنَّ مُرَدْ فَمَا مَرِضَ اسْتِبَارِي، اگر میں مریض ہو گیا ہوں۔ ابو طیب متنبی جب مصر میں بخار میں مبتلا ہوا تو ایک شعر اس نے کہا فَإِنَّ مُرَدْ، کہ اگر میں بیمار ہو گیا ہوں تو کیا ہو گیا، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ فَمَا مَرِضَ اسْتِبَارِي، میرا صبر تو بیمار نہیں ہوا نا۔ فَإِنْ أُحْمَمْ، اگر مجھے بخار نے آ لیا تو فما ہم اعتزامی، میرے عزم و استقلال کو تو بخار نہیں ہوگا۔ تو یہاں امرد میں بیمار ہو گیا، یہ تو حقیقی معنی میں امرد، فما مارے دست باری، میرا صبر بیمار نہیں ہو، تو صبر تو بیمار نہیں ہوتا، تو گویا دوسرا ماردہ کا جو لفظ موجود ہے یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ صبر کے ضعیف ہو جانے، کمزور ہو جانے اور بے صبری کے لیے ماردہ کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں استباری کا لفظ قرینہ ہے۔ اب دوسری ماردہ کو کیوں مجاز میں استعمال کیا؟ تو تعلق مشابہت کا ہے، جس طرح بیماری میں انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اسی طرح بے صبری میں بھی صبر میں کمزوری آ جاتی ہے، تو بے صبری کے لیے ماردہ کا لفظ علاقہ مشابہت کی وجہ سے مجازاً استعمال کیا، اور استباری کے الفاظ لفظ جو پڑھے ہیں یہ قرینہ ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ ماردہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ صبر بیمار نہیں ہوتا، صبر کمزور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا علاقہ مشابہت کا ہے اور قرینہ لفظیہ ہے۔ وَإِنْ نُحْمَمْ، اگر میں بیمار ہو گیا ہوں تو کیا مذائقہ، کیا حرج، فما ہم اعتزامی، میرا صبر، میرا عزم تو بیمار نہیں ہوا، تو ہم اعتزامی میں ہم بطور مجاز استعمال ہوا،
کہ عزم و استقلال کو بخار نہیں ہوتا، تو عزم و استقلال کے ختم ہو جانے کے لیے ہمہ کا لفظ بطور مجاز استعمال کیا اور اللہ کا جہاں مشابت ہے کہ جس طرح بیماری میں ضعف آ جاتا ہے، اسی طرح عزم و استقلال کے ختم ہو جانے میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، تو اللہ کا مشابت کی وجہ سے بے ثباتی کے لیے ہمہ کا لفظ بطور مجاز استعمال کیا، اور اعتزامی کا لفظ قرینہ لفظیہ ہے جو ہمہ کو اپنے حقیقی معنی بیمار ہونے والے معنی سے روک رہا ہے۔ جب بادل نے بارش برس سے ڈرایا اور متنبی اپنے ممدوح کے ساتھ تھا تو اس نے کہا تعرض لی السحاب، مجھے بادل نے ڈرایا، وقت کفلنا دراہا لے کے ہم واپس لوٹ رہے تھے، کفلنا بمانا رجعنا ہے۔ فقلت تو میں نے بادل سے کہا الیکا، دور ہو جا، الیکا بمانا باعد، اسم فعل امر ہے، فقلت تو میں نے کہا الیکا، دور ہو جا بادل، ان معی الصحابہ، میرے ساتھ بھی بادل موجود ہے۔ تو یہاں پہلا صحاب تو حقیقی معنی میں مجھے بادل نے ڈرایا، لیکن ان معی الصحابہ، میرے ساتھ بھی بادل ہے، تو یہ مجاز ہے کیونکہ اس کے ساتھ بادل نہیں تھا۔ بادل کسی کی معیت میں نہیں چلتے، سنگت میں نہیں رہتے، یہ کوئی اور شخص ہے، تو یہ متنبی کا اپنا ممدوح ہوگا، اور متنبی نے جو ہے زیادہ تر اشعار سیف الدولہ کے بارے میں کہیں، تو ممکن ہے وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ چل رہا ہوگا، بارش برسی یا ڈرایا ہوگا بادل نے، تو اس نے کہا دور ہو جا، میرے ساتھ بھی اپنا بادل موجود ہے۔ تو یہ دوسرا صحابہ مجاز میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس میں علاقہ کون سا ہے؟ مشابہت کا ہے، اور معیہ کا لفظ قرینہ لفظیہ ہے جو صحاب کو حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہے۔ بلادی وَإِن جَارَتْ عَلَيَّ عَزِيزَةٌ، بلادی میرے علاقے یا میرا ملک، وَإِن جَارَتْ عَلَيَّ اگرچہ مجھ پہ ظلم کریں، عزیزتن مجھے عزیز ہیں، یعنی بلادی عزیزتن، میرے علاقے مجھے عزیز ہیں، وقومی اور میری قوم، فَإِن ضَنُّوا عَلَيَّ اگرچہ وہ میرے لیے بخل کرے مجھ پر، کرام میرے لیے لائق تکریم ہے، میری قوم میرے لیے لائق تکریم ہے اگرچہ وہ مجھ پر جو ہے بخل کرے۔ تو یہاں بلادی کے الفاظ میں مجاز ہے کہ ملک ظلم نہیں کرتے، ملکوں کے رہنے والے باسی لوگ وہ ظلم کرتے ہیں، تو یہاں بلادی کا لفظ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ظلم کرنا یہ غیر زیرو چیز کا کام نہیں ہے، لہٰذا وَإِن جَارَتْ عَلَيَّ مجھ پہ ظلم کریں، یہ قرینہ لفظیہ ہے کہ بلادی کا لفظ حقیقی معنی میں نہیں ہے، تو پھر اس کا حقیقی معنی مجازی معنی کس لیے استعمال ہوا؟ تو اس سے مراد ملک نہیں ہے، ملک کے لوگ ہیں، یعنی میرے وطن کے لوگ مجھے عزیز ہیں اگرچہ مجھ پہ ظلم کرتے رہیں، تو یہاں بلادی اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور علاقہ غیر مشابہت کا ہے، مشابہت کا نہیں ہے، غیر مشابہت کا ہے۔ کون سا؟ کہ بلاد ایک جگہ ہے، محل ہے، اور یہ محل بول کر اس کے جو اندر حال لوگ ہیں نا وہ مراد ہیں، تو علاقہ محلیت کا ہے، جو چیز موجود ہوتی ہے وہی علاقہ ہوتا ہے، محل چونکہ موجود ہے تو علاقہ محلیت کا ہے۔ تو محل بول کر حال مراد ہے، تو یہ علاقہ محلیت کا ہے، غیر مشابہت کا علاقہ محلیت ہے، اور یہاں جو ہے وَإِن جَارَت کے الفاظ قرینہ لفظیہ ہیں۔ اور میری قوم مجھے عزیز ہے اگرچہ وہ مجھ پہ، میری قوم مجھ پہ بخل کرے۔ آگے مشق ہے کہ متنبی نے ایک قصیدہ میں کہا، یہ خط کشیدہ الفاظ ایک جگہ حقیقی معنی اور دوسری جگہ مجازی معنی مراد ہے، تو آپ نے بتانا چاہیے کہ مجاز کہاں ہے، جہاں مجاز ہے تو اس میں علاقہ کون سا ہے اور قرینہ کہاں ہے۔ متنبی نے ایک قصیدہ میں کہا فَيَوْمًا بِخَيْلٍ تَطْرُدُ الرُّومَ عَنْهُمْ، کبھی تو ایک دن تو بخیل گھوڑوں کے ساتھ تطرد بھگاتا ہے، الروم عنہم رومیوں کو ان سے، اور یومن تو کبھی تو بجود سخاوت کے ساتھ تطرد بھگاتا ہے، الفقرہ غربت کو، والجدبہ کات سالی کو۔
تو رومیوں کو بھگانا تو ممکن ہے لیکن فقر کو بھگایا نہیں جا سکتا، فقر کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تطرد دو جگہ پر موجود ہے، تو دوسری جگہ جہاں تطرد الفقر ہے یہ تطرد و مجاز ہے۔ تو بھئی پتہ کیسے چلتا ہے کہ فقر کا لفظ قرینہ جو پڑا ہے یہ بتا رہا ہے کہ فقر کو ختم تو کیا جا سکتا ہے، فقر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے پیچھے لگ جائے اور اسے بھگا دے۔ دوسرا تطرد و مجاز ہے، اور علاقہ اس میں کون سا مشابہت کا ہے، جس طرح لوگوں کو بھگایا جاتا ہے اسی طرح یعنی ان کو بھگا کر ختم کیا جاتا ہے، تو فقر کو بھی ایسے ہی ختم کیا جاتا ہے، تو یہ علاقہ مشابہت کا ہے۔ اور الفقر کا لفظ قرینہ لفظی ہے۔ فلا زالت الشمس التي في سمائه لا زالت، یہ ماضی وہ ہے دعا کے لیے، لا زالت الشمس لا زالت رہے، الشمس سورج، التي في سمائه جو اپنے آسمان میں، مطالعۃ الشمس مطالعتاً طلوع ہوتا رہے، الشمس اس سورج کے ساتھ، التي في لسامه جو نقاب میں جو برقعے میں ہے اس سورج کے ساتھ طلوع ہوتا رہے، یعنی اس کی شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری محبوبہ زندہ رہے تاکہ ہر سورج جو طلوع ہو تو میری محبوبہ بھی موجود ہو۔ تو کہا آسمان کا سورج اس سورج کے ساتھ طلوع ہوتا رہے جو لسام یعنی برقعے نقاب میں ہے۔ تو پہلا شمس تو حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جبکہ دوسرا شمس مجاز ہے۔ کیوں؟ التي فی لسام کے الفاظ جو ہیں یہ قرینہ ہے، بتا رہے ہیں کہ نقاب میں کوئی سورج نہیں ہوتا، یہ اس کا محبوب یا ممدوح ہی ہے۔ تو پھر شمس کا لفظ محبوب کے لیے کیوں استعمال کیا؟ تو یہ علاقہ مشابہت کا ہے، یعنی حسن میں خوبصورتی میں سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ ایک اور شعر ہے کہ عیب علیک، تجھ پہ عیب ہے، ترا کہ تجھے دیکھا جائے، بسیفن تلوار کے ساتھ، فی الوغا جنگ میں، تجھ پہ عیب ہے کہ تجھ جنگ میں تلوار کے ساتھ دیکھا جائے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ما یفعل السمسام بالسمسامی، سمسام بھی تلوار کو کہتے ہیں، کہ بھلا تلوار کو تلوار کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو سمسامی تلوار کے ساتھ، یہ دوسرا سمسام مجاز ہے اور علاقہ مشابہت کا ہے، کہ جس طرح تلوار کاٹتی ہے اس کا ممدوح بھی اسی طرح نافذ الامر کی قوت رکھتا ہے۔ تو دوسرا سمسام مجاز میں ہے اور جو ہے علاقہ ہے مشابہت کا ہے اور قرینہ حالیہ ہے، کیونکہ الفاظ میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں پڑا جو اس کو حقیقی معنی سے روک رہا ہو، تو لہٰذا مجاز ہم کہیں گے کہ یہاں قرینہ حالیہ ہے۔ وَإِذَا اعْتَلَّ سَيْفُ الدَّوْلَةِ اعْتَلَّتِ الْأَرْضُ، جب سیف الدولہ بیمار ہوا تو زمین بیمار ہو گئی۔ سیف الدولہ کا بیمار ہونا اعتلّ تو حقیقی معنی میں، جبکہ دوسرا اعتلّت جو پڑا ہے یہ مجاز ہے، کیونکہ زمین بنجر تو ہو سکتی ہے، بے آباد ہو سکتی ہے، غمگین ہو سکتی ہے، لیکن بیمار نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے تو ہم نے مجاز کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، تو دوسرا اعتلّت مجاز میں ہے۔ کیوں مجاز میں ہے؟ کہ الارض کا لفظ قرینہ ہے جو ہمیں اسے حقیقی معنی سے روک رہا ہے، اور علاقہ کون سا ہے؟ تو علاقہ مشابہت کا ہے۔ وما مات حتی مات مضرب سیفہ، ابو تمام نے ایک مرثیہ میں کہا وہ نہیں مرا یہاں تک کہ اس کی تلوار کی دھار مر گئی، من الضرب ضرب کاری کی وجہ سے، وَطَلَّتْ عَلَيْهِ اور اس پر بیمار پڑ گیا، القنا نیزے، السمر گندمی رنگت والے۔ تو ماں ماتا وہ نہیں مرا، یہ تو حقیقی بات ہے۔ حتی ماتا مضرب سیفی، یہاں تک کہ تلوار کی دھار مار گئی۔ تلوار کی دھار مرتی نہیں ہے، کند ہوتی ہے، تو دوسرا ماتا مجازی معنی میں ہے۔ اور کس چیز نے ہمیں بتایا؟ وہ مضرب سیف نے بتایا کہ یہ قرینہ لفظیہ ہے جو ماتا کو اپنے حقیقی معنی سے روک رہا ہے۔ پھر تلوار کے کند ہونے کے لیے ماتا کا لفظ مجازن کیوں استعمال کیا؟ علاقہ کون سا ہے؟ تو علاقہ مشابہت کا ہے۔ جس طرح مرنے میں ضعف آ جاتا ہے تو اسی طرح کند ہو جانے میں بھی وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ کان خالد بن الولید اذا سار سار النصر تحت لوائه، جب خالد بن ولید چلتا ہے تو نصرت اور کامیابی فتح اس کے جھنڈے کے نیچے چلتی ہے۔ تو پہلا سارا تو حقیقت ہے،
سارا نصر و نصر کا چلنا، مدد کا چلنا، مدد کو ایسی چیز نہیں جس کے پاؤں ہوں اور وہ چل رہی ہو، تو گویا نصر کا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دوسرا سارا حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے۔ تو ناصر قرینہ لفظیہ ہے جس نے سارا دوسرے سارا کو حقیقی معنی سے روکا، اور مدد کے شامل حال رہنے کے لیے سارا کا لفظ بطور مجاز استعمال کیا، کیونکہ یہ علاقہ مشابہت کا جا، کیونکہ جیسے چلنے والا شخص معیت میں سنگت میں ساتھ رہتا ہے تو مدد بھی اسی طرح شامل حال رہتی ہے۔ بنیت بیوتا عالیات، تو نے بلند و بالا گھر بنائے، وقبلہ اور اس سے پہلے بنیت فخارن، تو نے فخر کو بنایا، قابل فخر کارناموں کو بنایا، لا تسامہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، شواہد کو ان کی بلندیوں کا۔ تو نے بلند و بالا گھر بنائے، اور اس سے قبل تو نے ایسے قابل قدر کارنامے بھی سر انجام دیے جن کی بلندیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلا بنیتا تو حقیقت میں کیونکہ گھروں کو بنایا جاتا ہے، جبکہ دوسرا بنیتا مجاز میں ہے کیونکہ قابل قدر کارنامے، قابل فخر کارنامے بنائے نہیں جاتے، وہ کام ہیں جنہیں سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو دوسرا بنیتا مجاز ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ تو فخارن کا لفظ قرینہ لفظیہ ہے جس نے بنیتا کو اپنے حقیقی معنی مراد لینے سے روکا، تو قرینہ لفظیہ ہے، اور علاقہ مشابہت کا ہے کہ جس طرح عمارت بنائی جاتی ہے اسی طرح قابل فخر کارناموں کو بھی انجام دے کر ایک عمارت بنائی جاتی ہے۔ مشق نمبر 2 کہ متنبی کے درج ذیل شعر میں جو اس نے سیف الدولہ کی بہن کے مرثیہ میں کہا، یہاں شمسین کا لفظ استعمال ہوا، تو کیا یہ حقیقت ہے یا مجاز؟ تو اس مشق نمبر 2 میں 4 مثالیں ہیں، اور چاروں مثالوں میں جو حقیقت اور مجاز کا استعمال ہے وہ جامع کے طور پر ہے، یعنی ایک ہی لفظ کو بطور تثنیہ استعمال کیا، اس تثنیہ میں ایک مرتبہ حقیقت مراد ہے، ایک مرتبہ مجاز مراد ہے۔ تو ان تمام امثلہ میں ہر جگہ پر کلمہ حقیقت اور مجاز کا جامع ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں فلاں کلمہ حقیقت و مجاز کا جامع ہے۔ تو کہا فلیت طالعۃ الشمس غائبۃ، کاش کہ 2 سورجوں میں سے جو طلوع ہونے والا ہے وہ غائب ہوتا، ولیت غائبۃ الشمس لم تغبی، اور ان 2 میں سے غائب ہونے والا غائب نہ ہوتا۔ تو ہر 2 سورجوں میں طلوع ہو رہا تھا، حقیقی سورج بھی طلوع ہوتا ہے تو اس کی ممدوح بھی، محبوبہ بھی زندہ تھی، نظر آ رہی تھی ممدوحہ، اور غائب ہونے والوں میں بھی سورج بھی غائب ہوتا ہے اور دوسرا بھی ممدوحہ بھی، تو یہاں شمسین کا لفظ جامع ہے۔ بتائیے شاعر کے درج ذیل شعر میں بدرن کا کلمہ حقیقت ہے یا مجاز؟ اس نے کہا وقد نظرت بدرت دجا ورأیتھا، اس محبوبہ نے دیکھا بدرت دجا، تاریکیوں کے ماہ کامل کو، ورأیتھا، اور میں نے اس محبوبہ کو دیکھا، تو فکان کلانا ناظرن، ہم میں سے ہر ایک دیکھ رہا تھا، وحدہ فردن فردن بدرا، 14ویں کے چاند کو، وہ تو 14ویں کے چاند کو دیکھ رہی تھی اور یہ اسے اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ تو فکانہ کلانا ناظرن وحدہ بدرن، یہاں بدرن کا لفظ جامع ہے کہ یہاں دونوں چاند مراد ہیں، حقیقی چاند بھی اور مجازی چاند بھی۔ ناشر الثلاث الزوائب، اس نے 3 مینڈیاں کھولی، من شعر اپنے بالوں کی، فی لیلۃ ایک رات میں، فارت تو اس نے دکھا دیں، لیالی اربع، 4 راتیں دکھا دیں، 3 راتیں مینڈیاں ہیں اور ایک رات حقیقی ہے، تو مینڈیاں بھی ان راتوں کی طرح سیاہ تھیں، تو اس نے کہا مجھے 4 راتیں اپنی محبوبہ نے دکھا دیں۔ تو یہ لیالی اربع میں یہ لفظ لیالی جو ہے حقیقت اور مجاز کا جامع ہے۔ واستقبلت قمر السماء بوجہہا، وہ سامنے آئی آسمان کے چاند کے، بوجہہا، اپنے چہرے کو لے کر، اپنا چہرہ اس نے آسمان کے چاند کے سامنے کیا، فارتنی، تو مجھے دکھا دیے، القمرین، 2 چاند، فی وقت ما، ایک ہی وقت میں۔ تو القمرین کا لفظ یہ حقیقت اور مجاز کا جامع ہے۔ مشق نمبر 3 ہے کہ درج ذیل
اسماء کو اس طرح استعمال کریں کہ ان کا استعمال ایک مرتبہ حقیقی ہو، دوسری مرتبہ مجازی ہو، اللہ کا مشابہت کا ہو۔ البرق، تو ہم کہیں گے خاجل البرق فی السماء، آسمان میں بجلی شرمندہ ہوئی، حین خرج البرق من الردا، جب بجلی چادر سے نکلی۔ تو اس چادر میں بجلی تو نہیں تھی، اس کی محبوبہ ہی ہوگی، تو اس نے مجازن یہ دوسرا برق استعمال کیا۔ تو پہلی جگہ حقیقت میں آسمان میں بجلی شرمندہ ہوئی۔ دوسری مثال ہے الريح، تو کا اسرجت الريح وسبقت بها الريح، میں نے ریح کو زین ڈالی، تو ریح کو تو نہیں زین ڈال رہا تھا، اپنے گھوڑے کو، سواری کو اس نے زین ڈالی، اور کیا کہا، میں نے ہوا کو زین ڈالی۔ تو یہ پہلا ریح جو ہے یہ بطور مجاز ہے، وسبقت بها الريح، اور اس کی وجہ سے میں حواس سے بھی آگے گزر گیا، تو یہ دوسرا ریح حقیقت ہے۔ الدرر، موتی، نصر الخطیب و دررن، خطیب صاحب نے موتی بکھیرے، موتی وہ نہیں تھے، اس کی گفتگو کے کلمات تھے، یہ مجاز ہے۔ یہ تکرت بها الريح، جن کی وجہ سے میں نے موتیوں کو حقیر جانا، تو یہ مجاز ہے، حقیقت ہے۔ المطر، لما نازل المطر من جدیک، جب بارش تیرے ہاتھوں سے نازل ہوئی، اصغرت المطرہ، تو میں نے بارش کو بھی چھوٹا سمجھا۔ تو یہ المطر من جدیک مجاز میں ہے، بارش نہیں برس رہی تھی، سخاوت برس رہی تھی۔ السالب، احتال السالب للفرار من السجن، لومڑ نے قید سے بھاگنے کے لیے ہیلا کیا۔ احتیالاً، ایسا ہیلا، یا جیزوانو کلو سالب، کہ جس طرح کے ہیلے سے ہر قسم کا سالب لومڑ عاجز آ جاتا ہے۔ تو یہ پہلا احتال السالب للفرار من السجن، قید سے بھاگنے والا لومڑ مجرم ہی ہے، جو بطور مجاز اس کے لیے سالب کا لفظ استعمال کیا۔ النصر، چیل، رأیت نصرن، میں نے ایک نصر کو دیکھا، یغتاب و اخاؤ، جو اپنے بھائی کا گلہ کر رہا تھا۔ تو وہ چیل نہیں تھی، وہ اس کا کوئی اپنا دوست دشمن ہوگا، جس کے لیے اس نے نصر کا لفظ بطور مجاز استعمال کیا۔ فکان اکثر درارا من النصر، اور وہ چیل سے بھی کئی گنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ النجوم، خلط نجوم البستان احسن منظرا من نجوم السماء، میں نے باغ کے نجوم کو، ستاروں کو اچھا شمار کیا آسمان کے ستاروں سے۔ تو باغ کے نجوم نہیں ہوتے، باغ کے پھول ہوتے ہیں، ان کے لیے بطور مجاز نجوم کا لفظ استعمال کیا۔ یہ پہلا نجوم مجاز ہے، اور دوسرا نجوم السماء میں نجوم حقیقت ہے۔ الحنظل، اذاقنی الزمان، زمانے نے مجھے ذائقہ چکھا دیا، حنظل کا، قبل ان اعرف مان الحنظل، قبل اس کے کہ میں حنظل کے مفہوم کو سمجھتا۔ تو زمانہ حنظل کا ذائقہ نہیں چکھاتا، یہ تو ایک سبق دیتا ہے، جو تلخ سبق ہوتے ہیں، تو اس تلخی کے لیے حنظ کا لفظ بطور مجاز استعمال کیا۔ دوسرا من حنظل اپنے حقیقی معنی میں ریحان بو جیسے کہ۔ تو یہاں بھی ایک درجہ افعال کو، وہ اسماء تھے اس مشق میں، افعال ہیں جن کو اپنے حقیقت اور مجاز میں استعمال کرنا ہے۔ غارقہ، تو کہتے ہیں غارقت السفینۃ، کشتی ڈوب گئی، فغارقت اعمال رکابہا، تو اس کے سواریوں کی امیدیں ڈوب گئی۔ تو امیدیں نہیں ڈوبتی، امیدیں ختم ہوتی ہیں، تو غارقت دوسرا جو استعمال ہوا یہ بطور مجاز ہے۔ قاتل، لا فرق بین من قاتل نفسا و من قاتل وقتا، کوئی فرق نہیں ہے جو جان کو قتل کرے یا وقت کو قتل کرے۔ تو قاتل وقتا میں قاتل مجاز ہے، وقت کو قتل نہیں کیا جاتا، اسے ضائع کیا جاتا ہے، ضائع کرنے کے لیے بطور مجاز قاتل استعمال کیا۔ مزقہ، ما مزقہ کسریٰ کتاب النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسریٰ نے، والی ایران نے حضور علیہ السلام کے خط مبارک کو نہیں پھاڑا، بل مزقہ ملکہ، بلکہ اس نے اپنے ملک کو پھاڑ دیا۔ تو دوسرا مزقہ جو ہے، مزقہ ملکہ، یہ مزقہ مجاز ہے، ملک پھاڑا نہیں جاتا، ملک کو تباہ کیا جاتا۔ شاربہ، تو من شارب الخمر شاربت الخمر عقلہ، جس نے شراب پیا، شراب اس کی عقل کو پی جاتی ہے۔ عقل شراب نہیں پی، شراب عقل کو نہیں پیتی، عقل کو ختم کرتی ہے، تو عقل کے ضائع کرنے کے لیے شاربت کا لفظ بطور مجاز استعمال ہے۔ اراکہ، بہنا،
من اراق دمن محرمن، جس نے ایک حرام خون کو بہایا جسے بہانا حرام تھا، فقد اراقہ مروت ہو، تو اس نے اپنی جوان مردی کا خون بہایا. تو یہ اراقہ مروت ہو میں اراقہ مجاز ہے. رمان العدو بین بالہ، دشمن نے ہم پہ نیزے پھینکے، بعد ان رمانا، بعد اس کی کہ اس نے ہم پہ پھینکا، بے احتیال ہی اپنا ہیلا، پہلے مکر و فریب پھینکا. تو مکر و فریب پھینکا نہیں جاتا، مکر و فریب لایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے رمانہ کا لفظ بطور مجاز. دافنا، لم یدفنوا میتن، انہوں نے مردے کو دفن نہیں کیا، بل دفنوا علما و معرفتن، بلکہ انہوں نے علم اور معرفت کو دفن کیا. تو یہاں علم و معرفت کو دفن نہیں کیا تھا، انہوں نے عالم کو دفن کیا تھا. تو بطور علم کو دفن کرنے کے لیے، علم کو ضائع کرنے کے لیے، علم سے محروم ہونے کے لیے دفنوا کا لفظ استعمال کیا، جو کہ مجاز. ساکت، من ساکت فی الامتحان، جو امتحان میں گر گیا، فکانما ساکت من شاہکن، گویا وہ ایک بلند و بالا جگہ سے گر گیا. تو امتحان میں ساکت گرنا مجاز ہے. بلند و بالا چیز سے تو انسان گر سکتا ہے، امتحان میں ناکام ہوتا ہے، اس ناکامی کے لیے ساکت مجاز استعمال کیا. خالی جگہوں میں ایسا مفعول بھی رکھیں کہ جو مجاز کے معنی میں ہو، علاقہ مشابہت کا ہو، علاقہ اور قرینہ کی بھی ساتھ وضاحت کریں. آیا محمد علی الصناۃ، محمد علی نے زندہ کیا الصناۃ، صنعت کو. نصر الخطیب و الدررہ، خطیب نے موتی پھینکی. ذرا المحسن المعروف، قوم قوم المعلم اخلاق التلامیذ، معلم نے طالب علموں کے اخلاق کو مضبوط کیا. قاتل الکسلان الوقت، حاربت اور رب الجہل، یورپ نے جہالت کو ختم کیا، اس سے جنگ کی. مشق نمبر 7، طلعت لہم وقت شروق، تو ان کے لیے طلوع ہوا وقت شروق، جو ہے طلوع آفتاب کے وقت. فاجنو، تو انہوں نے دیکھا، سنا شمس، سورج کی روشنی کو، من افقن، ایک افق سے، ووجہ کا من افقن، اور ایک دوسرے وقت سے انہوں نے تیرے چہرے کو دیکھا. یعنی تو سورج طلوع ہوتے وقت سامنے ہوا تو ایک جانب سورج نظر آیا تو دوسری جانب تو نظر آیا. فما آجنو شمسین قبلہما، تو لوگوں نے اس سے پہلے 2 سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھے تھے. التقا ضیاؤہما، جن کی روشنی ملی، وفقا من الغرب والشرق، مغرب و مشرق سے ایک ہی وقت میں موافقت کے ساتھ جن کی روشنی ظاہر ہوئی.